السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج میں اپنی تیسری ویڈیو عربی زبان دوم کی حیثیت سے جو شامل نصاب کتاب ہے ہدایت العربیہ، اس کا جو پہلا سبق ہے من القرآن الکریم، اس سبق کی باقی کی 7 آیتیں آج انشاءاللہ زیر درس رہیں گی۔ اس سے پہلے کی جو ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی گئی، اس میں شروع کی 5 آیتوں کا ترجمہ، اس کی تشریح اور تفسیر بیان کی گئی۔ آج کی اس تیسری ویڈیو میں جملہ 7 آیتیں پیش کی جا رہی ہیں۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ ابھی آپ نے جو آیت سماعت فرمائی ہے، یہ دراصل سورہ نساء کی آیت نمبر 86 ہے، جو 5ویں پارے میں ہیں۔ آپ نے مشہور قاری کی آواز میں اس آیت کو سماعت فرمایا، اس کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ اور جب تم کو کوئی دعا دے تو جواب میں تم اس سے بہتر کلمے میں دعا دو یا انہی لفظوں میں جواب دو۔ دراصل سلام کے آداب اور سلام کے احکامات نازل ہونے سے پہلے لوگ جب آپس میں ملتے تھے تو الگ الگ الفاظ میں گویا کہ سلام و تحیات پیش کیا کرتے تھے، لیکن قربان جائیے حضور پرنور سرور کائنات فخر موجودات حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے سلام پیش کرنے کا طریقہ بتلایا، اور قرآن کریم میں اس کا حکم ان الفاظ میں آیا جو آپ نے سماعت فرمایا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ خیرکم من بدأ بالسلام، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ اسی طریقے سے سلام کے بے شمار مسائل ہیں کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، شاگرد اپنے استاذ کو سلام کرے، گزرنے والا بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کرے، اور گاڑی پر جو سوار شخص ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مکمل سلام حدیث کی روشنی میں جو ہوتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ مکمل 40 نیکیاں ملتی ہیں سلام پیش کرنے پر۔ سلام کرنا سنت ہے، لیکن سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ اسی واسطے فضیلت اس شخص کے بارے میں ہے خیرکم من بدأ بالسلام، کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ حقیقت میں جو شخص سلام میں پہل کرتا ہے وہ خاکسار ہوتا ہے، منکسر المزاج ہوتا ہے، خلیق و ملنسار ہوتا ہے، گھمنڈ، فخر اور تکبر سے دور رہتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کو سلام کریں۔ تو ایسا شخص جو یہ چاہے کہ اس کو لوگ سلام کریں تو گویا کہ اس کے اندر تکبر ہے، گھمنڈ ہے۔
اس آیت کا ترجمہ اور تفسیر اور مسائل آپ نے سماعت فرما لیے. والذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقوا في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ابھی آپ نے جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں وہ آپ نے سماعت فرمائی ہے. مشہور قاری کی سریلی آواز میں آپ نے ان آیتوں کو سماعت فرمایا. دراصل یہ آیتیں سورہ نحل کی ہیں. پارہ نمبر 14. ہمارے نصاب میں جو آیت شامل نصاب ہے وہ صرف اور صرف ایک ہی آیت ہے اور وہ ہے وہ علامات و بالنجم ہم یہتدون. لیکن آپ نے جو آیت سماعت فرمائی ہے یہ مکمل کئی آیتیں ہیں جن آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے. ان نعمتوں میں پانی ہے, کھیتی باڑی ہے, پھل فروٹ ہے, زمین ہے, آسمان ہے, چاند ہے, سورج ہے, سیارے ہیں, ستارے ہیں, سمندر ہیں اور سمندر کے اندر کی نعمتیں ہیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں پر اس قدر انعامات کی بارش کی ہے کہ آیت نمبر 19 میں یہی بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو کبھی بھی شمار کر نہیں سکو گے. ہمارے درس میں جو آیت شامل نصاب ہے اس آیت کا نمبر ہے 16. اس میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ اور راستوں میں نشانات بنا دیے اور لوگ ستاروں سے بھی راستے معلوم کرتے ہیں. اس سے پہلی والی آیت میں زمین پر اللہ تبارک تعالیٰ نے پہاڑوں کو کھڑا کیا تاکہ زمین انسانوں کو لے کر ہلے نہ. بہرحال یہ ایک آیت تھی جس کا ترجمہ اور اس کا پس منظر اور اس آیت سے پہلے جو آیتیں جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے, ہر کسی کو چاہیے کہ اس پورے رکوع کا ترجمہ اور مفہوم اور تفسیر ملاحظہ کریں. اس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں جن نعمتوں سے انسان لطف اندوز ہو رہا ہے. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ابھی آپ نے جو آیتیں سماعت فرما رہی ہیں, ابھی آپ نے جو آیتیں سماعت فرمائی ہیں یہ سورہ نور کی آیتیں ہیں. سورہ نور پارہ نمبر 18 اور آیت نمبر 30 ہمارے لیے درس میں شامل ہے اور اس میں جو احکامات بیان کیے جا رہے ہیں اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ترجمے میں یہ کہا گیا ہے کہ مومن مردوں سے کہہ دو
کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزہ بات ہے، اور یہ جو کام کرتے ہیں خدا ان سے باخبر ہے۔ تو انشاءاللہ ان آیتوں کی تفسیر اور اس آیت میں دیے گئے الفاظ، معانی، واحد جمع اور فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ابھی جو آیت آپ نے سماعت فرمائی ہے یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 73 ہے، اور یہ سورہ قصص پارہ نمبر 20 میں ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے دو تین چیزوں کا بطور خاص تذکرہ کیا، اور یوں کہا کہ اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات کو اور دن کو بنایا تاکہ تم اس میں آرام کرو اور اس میں اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ شکر کرو۔ اس آیت میں آپ لفظ کے معنی، اگر کوئی لفظ ہے اس کی ضد دیکھیں گے، کوئی لفظ ہے تو اس کا مترادف لفظ دیکھیں گے، کوئی فعل ہے فعل ماضی تو اس کا فعل مضارع اور فعل امر کیا آتا ہے، یہ ساری کی ساری باتیں آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ لیجئے ملاحظہ کیجئے۔ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد۔ ابھی آپ نے جو آیت سماعت فرمائی ہے یہ حامیم سجدہ، جس کا دوسرا نام ہے سورہ فصلت، آیت نمبر 53 اور پارہ نمبر 24۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ترجمہ اس آیت کا یہ ہے کہ ہم عنقریب ان کو اطراف عالم میں بھی اور خود ان کی ذات میں بھی نشانیاں دکھلا دیں گے، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ قرآن برحق ہے۔ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ ابھی آپ نے جو آیتیں سماعت فرمائی ہیں یہ دراصل سورہ حجرات کی آیت ہے، پارہ نمبر 26 اور آیت نمبر 12۔ ترجمہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کا حال کا تجسس نہ کیا کرو، اور نہ کوئی کسی کی غیبت کرے۔ اور اسی کے بعد غیبت کی مذمت بیان کی گئی ہے اور کہا گیا ہے ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، کہ غیبت اتنا سنگین جرم ہے، اتنی سنگین برائی ہے، کیا کوئی تم میں اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟
تو جس طرح مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا انسان کو ناپسندیدہ ہے، انسان کو چاہیے کہ وہ غیبت کو بھی ناپسندیدہ عمل سمجھے۔ ابھی آپ نے جو آیت سماعت فرمائی ہیں یہ سورہ غاشیہ کی ہے، اور سورہ غاشیہ پارہ نمبر 30 میں ہے، اور یہ جو آیت آپ نے سماعت فرمائی ہیں ان آیتوں کا نمبر ہے 17، 18، 19، 20۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بے شمار مخلوقات کا تذکرہ کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں، اور آسمان کی طرف کہ انہیں کیسا بلند کیا گیا ہے، اور پہاڑوں کی طرف کہ کس طرح کھڑے کیے گئے ہیں، اور زمین کی طرف کہ کس طرح بچھائی گئی ہے۔ یہ وہ 7 آیتیں آپ نے سماعت فرمائی، اس کا ترجمہ اور تفسیر اور مفہوم اور اس کی تشریح اور اس کے قواعد اور اس کا گرامر میں نے آپ کے سامنے واضح کیا۔ چونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے، آج کے حد تک صرف اتنا ہی کافی ہے۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ میں چاہوں گا، میں اپیل کروں گا، درخواست کروں گا آپ سب سے کہ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اور بات دراصل یہ ہے کہ میں جو پڑھا رہا ہوں اور میں جو بیان کر رہا ہوں دراصل قرآن اور حدیث سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہی بیان کر رہا ہوں، اور نیکی کا پھیلانا، قرآن کو پھیلانا، حدیث کو عام کرنا، یہ دعوت و تبلیغ کا ایک اہم حصہ ہے، اور آپ کی نیکی کو اگر کوئی سن کر کرتا ہے تو آپ کے لیے بھی اتنا ہی اجر و ثواب ہوگا جتنا اس نیکی کے کرنے والے کو ہوگا۔ اللہ حافظ، بعد میں ملتے ہیں، فی امان اللہ۔